خیر، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک روایت سب سے پہلے جو دکھائی تھی مستدرک علی الصحیحین سے، ٹھیک ہے نا، مہم، کہ نبی صلی مہم، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن مہم، عصانی فقد عصى اللہ، ٹھیک ہے نا، اور مہم، جس نے مہم، علی کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری، جس نے علی کو نقصان پہنچایا یا تکلیف پہنچایا صحیح. اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے۔ سند میں راوی یحییٰ بن یعلا، یحییٰ ابن یعلا جو راوی ہے یہ مہم، مضطرب الحدیث ہے، سب سے پہلے امام بخاری کی جو جرح ہے مضطرب الحدیث کی جرح ہے۔ اس کے علاوہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی اس کو کہتے ہیں لیس بشیء، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، مہم. لیس بشیء کی جرح ہے۔ اگر آپ اس کا جواب دے سکے کیونکہ یہ جرح مفسر ہے تو بے شک آپ آگے بڑھیں، آگے روایت کا بھی میں جواب دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ حافظ ابن حجر کیا کہتا ہے اس کے متعلق کیا تقریب کہتا و ہے آپ بتائیں، تہذیب میں؟ تو آپ بتاؤ نا، تقریب میں کیا کیا کہتا کہتا ہے ابن حجر، کیا کہتا ہے؟ ہے آپ بتائیں، میرے علم میں جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا جرح مفسر، آپ بتائیں۔ آپ مجھے بتائیں، بخاری مسلم کے ایک حدیث مجھے دکھائیں جس کے کسی رجال میں کوئی جرح نہ ہو. اچھا، پہلی بات ٹھیک ہے، جواب دوں؟ جواب دو. بخاری مسلم کا جی دیکھیں، یحییٰ ابن یعلا المحاربی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے متعلق. یحییٰ ابن یعلا المحاربی یہ بخاری مسلم کا رجال میں سے، یہ جو یہ بخاری، یہ صحیح بخاری ہے، حدثنا یحییٰ ابن یعلا المحاربی، یہ بخاری مسلم کے سب رجال جتنے ہیں سب ثقہ ہیں. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الثانی والثلاثون، اس میں یحییٰ ابن یعلا ابن الحارث ابن حرب ابن جریر ابن الحارث المحاربی ابو زکریا الکوفی روا عن فلان و فلان، اس کی حدیث زائدہ سے جو ہے بخاری مسلم، یہ بخاری مسلم اس میں دونوں یہاں پہ دیکھ لو بلکہ بخاری مسلم کی روات میں سے روا عنہ البخاری، بخاری نے اس سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اللہ آپ کا خدمت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی حدیث ایسی ہونی چاہیے گرچہ اس کا راوی دوسروں نے کہا ثقہ ہے، اس کے بارے میں ایک شخص نے بولا جرح ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نے بولا جرح ہے، تو آپ مہربانی کرو بخاری مسلم کا کوئی ایک حدیث ہمیں لا کے دو کہ اس کے کسی رجال میں کسی قسم کا جرح نہ ہو. بسم اللہ، بسم اللہ. اچھا ٹھیک ہے، اب میں بات آپ دھیان سے سنیے گا، بات مت کاٹیے گا انشاءاللہ۔ ہم، بات پہلی بات یہ ہے، دیکھیں جرح مفسر اور جرح مبہم میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تمام راویوں پہ ممکن ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چھوٹی جرح موجود ہے، اس میں کوئی شک لیس نہیں ہے، میں نہیں بشیء کہتا کہ لیس ایسا نہیں بشیء ہے۔ مفسر نہیں ہے. آپ نے کہا یحییٰ ابن معین نے اچھا کہا سن کہ وہ لیں نا، لیس بشیء، مضطرب الحدیث جو ہے جرح مفسر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. مسترب الحدیث آپ تشریح اچھا دیں، اس اب کا کیا میری بات مطلب سنیں بنتا آپ دھیان سے، بہت ہے؟ غور سے میری بات کو سنیے گا انشاءاللہ۔ ہم، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر امام بخاری یا امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کسی سے روایت کو لیتے ہیں تو اکثر یا تو روایت اگر وہ راوی ضعیف ہے تو، ٹھیک ہے نا، تو اکثر یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت مطابعت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور صحیح روایت کی اصول میں مطابقت میں وہ بخاری کے روایت کو لے حدیث لیا میں جاتا ہے۔ اب توابع میں نہیں تھا، وہ اصول میں تھا. بخاری کے حدیث میں نے جو دکھائی وہ اصول میں تھا، توابع میں نہیں تھا. ابھی آپ سن لیں، ابھی سن لیں یہ بات کو سن لیں، ٹھیک ہے، مطابقت میں ہوتی ہے اکثر اگر ضعیف راوی سے روایت لی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، ایک روایت آپ نے نقل کری تھی نہیں، سنن الترمذی سے۔ بخاری مسلم نے اس نے اصول سے نقل کیا نا. بھائی آپ میں نے سنیں گے تو میں حدیث دکھا بتاؤں گا نا دی ہے، آپ وہ کو، اصول میں سے ہے. آپ کو میں بتاؤں گا نا، آپ سنو گے تب نا، صحیح۔ تو دیکھیں مثال کے آپ طور پہ میں توابع آپ کا کو ذکر ہی نہ کریں کہ بخاری نے اس کو توابع میں ذکر، میں نے جو حدیث دکھائی وہ اصول میں دکھائی ہے. آپ سنو گے تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے ایک روایت نقل کری تھی، اسی کے ایگزامپل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں سنن ترمذی سے، ٹھیک ہے نا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريد من علی، ٹھیک ہے نا، آپ کیا چاہتے ہو علی سے، آپ کیا چاہتے ہو علی سے، ہم، علی کل ولی لکل مومن من بعدی، علی میرے بعد تمام مومنوں کے ولی ہیں۔ اب جو سند میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ اسی طرح سے مشابہت میں اس کی، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک سے چلتے ہیں نا. تو پہلے آپ نے میرے ایک سوال ایک کا سے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ نہیں، ایک ایک سے بھائی صاحب، ایک ایک اس سے پہلے میں نے جو آپ سے ایگزیکٹلی سوال کیا نا اس کا جواب دے. بخاری مسلم کا ایک حدیث مجھے لے کے دو کہ اس کے ایک راوی میں کوئی جرح نہ ہو. عجیب حال ہے، میں نے آپ سے کیا بتایا کہ جرح مبہم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جرح مفسر اگر کسی ایک راوی حدیث سے لے کے آؤ کہ اس کے راوی میں کوئی جرح نہ ہو. بسم اللہ کرو. نہیں لے عجیب سکتے حال نا. ہے، عجیب حال ہے آپ کا۔ یعنی اگر سن لو، یہ جو اچھا سن لو، قاعدہ اگر لے کے آئے، ایک بار یہ بات بھائی صاحب زرارہ سن لو، اگر یہ بات ہے تو خاموش. میں بات زرارہ اب جو میری آپ کا باری، راوی اب ہے میری باری. اگر یہ آپ کو بات ہے، ٹائم تو اس طرح تو نہیں دیا کہ آپ جو مرضی بولیں. ان بولیں کو جو بولیں۔ بھائی صاحب، آپ کوئی عالم دین تو نہیں، آپ ایک نوجوان ہے کہ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک راوی ہے اس کے متعلق 10 توثیقات ہیں، رجال بخاری مسلم میں سے بھی ہے، اس کے متعلق ایک شخص نے کہیں بولا کہ مسترب الحدیث ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے ہم حدیث رد کریں گے کیونکہ یہ شیعوں کے نفع میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ قاعدہ اپنانا ہے تو یہ قاعدہ ہر جگہ چلے گا. آپ اپنی کتابوں میں سے ایک حدیث لے کے آؤ نا کہ اسی طرح اس کے کسی ایک راوی میں کوئی نہ ہو.
کوئی جرح نہ ہو. اگر یہ قاعدہ چلیں گے نا تو آپ کے پاس ایک سنت کی ایک حدیث بھی نہیں بچے گی کہ ایک راوی ہے، ثقہ ہے، سب لوگوں نے اس سے حدیث نقل کی ہے، سب نے اس کی توثیق کی ہے، ایک آدمی نے بولا ہے کہ بھئی اس کسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ مسترب الحدیث ہے یا لیس بشیء یا ضعیف ہے، جو بھی بولا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بتاؤ نا کہ اگر یہ قاعدہ اپناؤ گے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، سننا چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے جس کے رجال میں ایسے حالت نہ ہو. شیوں کا ضد کرو گے تو یہ بچہ آپ کے کام ہوگا. اب آپ بات کو مت کاٹیے گا، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ امام صرف یہ جرا نہیں ہے، میں نے تو آپ کو مثال دی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بھی جرا ہے. اور یہ کہ مسترب الحدیث یہ شرح مفسر ہے، یہ بھی غلط ہے. میں نہیں مانتا کہ مسترب الحدیث یہ شرح مفسر ہے. سن لیجیے، وہ بتاؤ نا اس کے استراب الحدیث ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پہ اس حدیث اس کا مسترب ہے. سن لیں، ابھی آپ سن لیجیے، میری بات سن لیجیے، ٹھیک نا. یغلط فی الاسانید کی بھی جرا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اسانید میں غلطیاں کرتا ہے، نام ادھر کبھی ایک نام ساکت کر دے، کبھی دو نام ساکت کر دے. یہ کوئی ایک دو جرا نہیں ہے اس کے اوپر. پھر مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں توثیقات بھی ہے، تو توثیقات جرا مفسر کی منافی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے. اس کے علاوہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا، آپ سنتے تو کہاں پہ بولا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے بھائی؟ کس نے بولا ہے؟ آپ سننا ہی نہیں چاہتے. پریشانی تو یہ امام البزار کہتے ہیں، بزار کہتا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے. یغلط فی الاسانید، جی حوالہ ہے، میں نے بہت پہلے نقل کیا تو مجھے دھیان نہیں ہے، حافظ میں آپ کو بتا رہا تھا، لیکن یہ موجود ہے. آپ یہ اس میں تو نہیں ہے، اس تہذیب الکمال میں تو یہ نہیں. تہذیب الکمال تو سب سے اب جامع وہی ہے. تہذیب الکمال میں دیکھو، تہذیب الکمال میں جو اس کا ذکر ہے، تہذیب الکمال جو ان کا سب سے جامع کتاب ہے، جس میں جرح و تعدیل سب لکھا ہے نا، یہ تہذیب الکمال ہے بھائی. یہ تہذیب الکمال ہے فی اسماء الرجال. یہ جلد نمبر 32 ہے، چاپ الرسالہ ہے. یہ یحییٰ ابن یعلا ابن الحارث ابن فلان المحاربی روى عن زائد ابن قدامہ و ابیہ یعلا ابن الحارث المحاربی. اس کی حدیث بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے. روى عنہ البخاری. اور پھر یہاں پہ ذکر کرتا ہے اس کے صرف اس کے شاگردوں کا اسم ہے کہ ان لوگوں نے ان سے، سب بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے اس سے حدیث نقل کیا. یہ روى عنہ. پھر قال ابو حاتم ثقة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. قال محمد بن عبد الله الحضرمي مات سنة 16 و200 وروى له الباقون سوى الترمذي. ترمذی کے علاوہ سب نے ان سے حدیث نقل کیا. اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کیونکہ یہ بخاری مسلم کی راوی ہے، تو بخاری مسلم کے نزدیک، تو ان کے نزدیک اجماع ہے کہ جس کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے اس کے متعلق جرح قبول نہیں ہوگی، جرح مسموعی نہیں ہوگی. جرح وارد بھی ہوتا نہیں سنیں گے. یہ حدی الساری فی مقدمت فتح الباری بشرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر کی ہے. یہاں پر کہتے ہیں وقد كان الشيخ ابو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج حديثه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك انه لا يلتفت الى ما قيل فيه. ہمارے استاد شیخ ابو الحسن المقدسی فرماتے تھے کہ جس کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہو اس کے متعلق جرح مسموعی نہیں، ہم نہیں سنیں گے، التفات ہی نہیں کریں گے وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، مزید میں آپ کو دکھاؤں یا الاقتراح فی بیان اصطلاح ابن دقیق العید کیا. تمہیں قواعد آتے ہیں، یا قواعد تیرے استاد کو بھی نہیں معلوم، ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی اگر بات کرنا شروع کریں فی معرفت الثقات الروات، توثیق کیسے ہوتی ہے، ایک راوی کیسے توثیق ہوتی ہے. اچھا، اس کے کئی طریقے ہیں. کوئی شہادت دے یہ ثقہ فلان فلان. ولمعرفت کون الراوی ثقتا طرق منها، راوی ثقہ ہوتا ہے، اس کے کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ایراد اصحاب التواریخ الفاظ المزکین فی الکتب، کہ اصحاب التواریخ جنہوں نے جرح و تعدیل کی کتابیں لکھی ہیں وہ تزکیہ کے الفاظ، جرح و توثیق کے الفاظ لے کے آئیں. ومنها تخریج الشیخین او احدہما فی الصحیح للراوی محتجین به، وهذه درجة عالیہ. توثیق کا سب سے درجہ عالیہ کیا ہے کہ بخاری مسلم اس کی حدیث نقل کریں، اور اس کی حدیث کو حجت مان کر نقل کریں. میں نے حدیث دکھا دی، بخاری میں بھی مسلم میں بھی اس کی حدیث، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تہذیب الکمال میں خام میم اس نے بولا، ٹھیک ہے، سب نے اس کی حدیث نقل کی سوائے ترمذی کے میں اس کی حدیث نہیں ہے، باقی سب میں اس کی حدیث ہے. لما فیہا من الزیادت علی الاول، یہ زیادہ سے پہلے جو ہے بتائیں نا کہ کوئی کہہ دے کہ فلان ثقہ ہے، یہ بخاری مسلم اس کی حدیث کو حجت قرار دیں، یہ اس سے زیادہ توثیق ہے. وهو اطباق جمهور الامه او كلهم على تسميه الكتابين بالصحيحين والرجوع الى حكم الشيخين بالصحه. کیونکہ سب امت سے مراد ان کا اپنا طائفہ، انہوں نے سب نے اجماع کیا کہ بخاری مسلم صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہ، اور بخاری مسلم نے اس کو حجت مانا ہے.
جب بخاری مسلم نے حجت مانا ہے تو یہ یحییٰ ابن معین نے بولا ہے یہ مسترب الحدیث ہے یا لیس بشیء، یہ نہیں مانا جائے گا. وہذا بلے وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم. بخاری مسلم کے بعض روات میں جرح پایا جاتا ہے، جرح پایا جاتا ہے. لا يلتفت الى ما قال فيه. یہ جو بخاری مسلم کے رجال میں اگر کوئی جرح کسی نے جرح کیا تو وہ یہ نہیں سنیں گے. تو یہ آپ نے جو یحییٰ بن یعلا المحاربی کے متعلق کہا کہ یہ کسی نے بولا ہے کہ لیس بشیء، تو یہ بھائی صاحب یہ نہیں سنا جائے گا، یہ مردود ہے آپ کے اپنے قواعد کے مطابق. اب بھاگ جاؤ. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب بات کرنے دیں. آپ بتائیں بخاری حدیث، بخاری مسلم کی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ کوئی حدیث لے کے آؤ یار، اس کے کسی رجال میں کوئی جرح نہ ہو. کوئی حدیث لے کے اگر آپ خاموشی سے سنیں گے تو میں بات کروں گا. بچے اگر آپ بات خاموشی سے سنیں گے تو بات ہوگی نا، بات کاٹو گے تو آپ کیسے بات ہوگی؟ جی اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی راوی بخاری میں آ جائے یا مسلم میں آ جائے تو اس کی روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. اب میں اسی لیے میں آپ کو مثال دے رہا تھا، آپ نے میری بات کو کاٹ دیا تھا. پہلی بات یہ ہے او بھائی جو سوال آپ سے کی گئی ہے نا اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بھائی اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنو گے تب نا. آپ نہیں، وہ آپ بتاؤ نا بخاری میں فلان حدیث ہے وہ پڑھو جس میں کہ رجال میں کسی ایک حدیث لا کے اپنے کسی کتاب جس کے کسی رجال میں کوئی جرح ہی نہ ہو. عجیب حال، عجیب کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ او بھائی کوئی حدیث لے کے آؤ کہ اس کے رجال کسی رجال میں جرح مفسر نہیں ہے. بھائی لے کے آؤ ایک حدیث لے کے آؤ. پریشانی آپ کے ساتھ اللہ صاحب یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی جواب نہیں دو گے نا. پریشانی دیکھیے آپ کے ساتھ یہ ہے، آپ سنو گے یا نہیں؟ اگر حدیث ہے تو وہ حدیث ہمیں دکھا دو. تم کہتے ہیں مجھے ٹائم دے دو پھر جواب نہیں دیتے نا. حدیث پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، شرط ہے آپ میری پوری بات سنیں گے، پوری بات سنیں گے، آپ میری بات نہیں کاٹیں گے کیونکہ شروع جہاں سے ہوا تھا وہیں پہ بات رہے گی. ابھی آپ آگے نہ چلیے، آپ نے بات پوری نہیں ہونی تھی میری. حدیث شروع ہوئی تھی یحییٰ ابن یعلا سے، آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے کہا نہیں پہلے بخاری سنا. آپ میری بات سنیے پھر میں بات کروں گا آپ سے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بخاری یا مسلم میں اگر کوئی راوی آ جائے تو اس کی روایت کو مردود نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی روایت کو رد نہیں کیا. یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اصول تو آپ کو نہیں پتا نا، آپ ہم سے کہتے ہو آپ کو اصول نہیں پتا رد کرنے کا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ اصول ہمیشہ متقدمین سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اصول متقدمین سے شروع ہوتا ہے. آپ معاصرین سے دکھائیں گے نا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر بخاری مسایت آ گئی تو اس کو رد نہیں کر سکتے. اب میری بات آپ دھیان سے سنیے گا. ابن حجر نے بھی اس راوی کو کہا ضعیف اور شیعی، ٹھیک ہے نا. شیعہ ہونا جرح نہیں ہے، یہ مت کہیے گا میں کہہ رہا ہوں جرح ہے. جرح ہونا، یہ شیعہ ہونا جرح نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن جب ایک راوی بدعتی راوی اپنی بدعت کی تائید میں کوئی روایت پیش کرتا ہے تو قابل حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب بات کو آپ غور سے سن لیجیے. بھائی صاحب آپ اتنے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کوئی بدعتی راوی اپنی بدعت کے مطابق تقریب التہذیب میں جہاں پر حافظ ابن حجر کے اقوال کا خلاصہ ہے، اب حافظ ابن حجر کے اقوال کا خلاصہ ہے وہاں پر، اس میں کہتا ہے ثقۃ مقبول. یہی کہہ رہا ہے نا؟ نہیں، کس نے آپ سے کہا؟ ضعیف شیعی کہتے ہیں بھائی. وہ تقریب حافظ ابن حجر نے تضعیف کیا، صفحہ نمبر 1070 تقریب التہذیب میں حافظ نے اس کو، حافظ ابن حجر نے اس کی تقریر کیا. جی ضعیف اور شیعی کہا ہے، آپ غور سے دیکھیے گا. نہیں، کیسے کہہ سکتا بخاری کے راوی کو وہ کیسے ضعیف کہہ سکتا ہے؟ آپ کھولئے پتہ چلے گا، آپ کھولئے نا پتہ چلے گا. اور یحییٰ ابن یعلا الاسلمی الکوفی کو ضعیف بولا ہے، وہ اور ہے یحییٰ ابن یعلا ابن الحارث المحاربی الکوفی ثقۃ من صغار التاسعہ مات سنۃ 16 خامیم دال سین قاف. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. یحییٰ ابن یعلا المحاربی کی بات ہو رہی ہے، یلا بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ ایک اور یحییٰ ابن یعلا، بہت سارے ہیں. ہم کس یحییٰ ابن یعلا کی بات کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی بات نہیں. کہ تمہارے پاس اگر حدیث ہوتی نا کہ تم سے 10 دفعہ پوچھا کہ بخاری مسلم کے ایک حدیث لے کے آؤ جس کے کسی رجال میں کسی قسم کی جرح نہ ہو. اگر یہ قاعدہ چلو گے نا کہ کسی کی توثیق ہوئی ہے اس کو توثیقات کو سب چھوڑیں گے، وہ تو اس طرح راوی کوئی ہے ہی نہیں بچتا کہ جس میں کسی قسم کی کسی نے کوئی بات نہیں کی ہو. ٹھیک ہے نا؟ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف